الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ رکوع کے اندر اللہ پاک نے 3 واقعے بیان فرمائے. 2 واقعے فرمانبرداروں کے، 1 واقعہ نافرمان قوم کا بیان فرمایا. پہلے 2 واقعے جو فرمانبرداروں کے بیان فرمائے، اس میں حضرت داؤد کہ اللہ نے دین اور دنیا دونوں ان کو عطا فرمایا، اور اس کے باوجود اللہ کی اطاعت، فرمانبرداری، نعمتوں پر شکر اللہ کی طرف سے ان کو حاصل تھا. اسی طرح دوسرا واقعہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ان کی حکومت تو انسان اور جنات کے علاوہ ہوا پر بھی تھی، لیکن اس کے باوجود کبھی زبان سے ناشکری کے الفاظ یا رب کی اطاعت سے رائی کے دانے کے برابر بھی کبھی وہ پیچھے نہ ہٹے. یہ 2 واقعے، یہ 2 پیغمبروں کے حالات اللہ نے اس لیے بیان فرمائے کہ دیکھو میرے اطاعت گزار بندے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس دنیا نہیں تھی یا دنیا کے کام کاج نہیں تھے، لیکن تمام چیزوں کے باوجود اطاعت گزار اور فرمانبرداری ان کی صفت تھی. اسی طرح قوم سبا والوں کے حالات اللہ نے بیان یہ فرمائے کہ دیکھو وہ اطاعت گزار بندے تھے، اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا، فضل کیا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو پہچانا تو اللہ نے ان کا اکرام کیا. اس کے مقابلے میں قوم سبا کے حالات کہ اللہ نے ان کو بھی
دنیا عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو وہی نعمت جس پر ان کو ناز تھا اللہ کی طرف سے، جن بستیوں کے اوپر، جن باغات کے اوپر، جس ڈیم اور پانی کے باندھ کے اوپر ان کو ناز تھا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو قوم سبا کی بربادی کے بعد اللہ اب یہ ذکر فرماتے ہیں آج کی آیات میں سے پہلی آیت میں کہ دیکھو یہ جو تباہ و برباد ہوئے، یہ شیطان نے ان کو بہکایا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ شیطان ان پر مسلط ہو گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم یہ ناشکری کرو، زبردستی کہہ رہا تھا شیطان کہ ناشکری کرو، نہیں تو ایسا ہو جائے گا۔ یعنی قوم سبا جو راہ حق سے بھٹکے، تو ایسا نہیں تھا کہ شیطان نے زور زبردستی کی، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے انسان کے سامنے دونوں طرف جانے کے راستے کھلے رکھے ہیں کہ اگر چاہے تو اطاعت گزار اور فرمانبرداروں کا راستہ اختیار کرے، اور اگر چاہے تو شیطان کی پیروی کر کے رب کو ناراض کر لے۔ در حقیقت شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بہلایا اور ان سے گناہ کروا دیا، اور اس کی وجہ سے حضرت آدم جنت سے دنیا میں بھیجے گئے، اور شیطان کو بھی جنت سے نکلنا پڑا، تو جاتے جاتے شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ، جس شخصیت کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے، اس کی اولاد کو میں جنت میں آنے نہ دوں گا اور میں بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جا، تجھے مہلت بھی دی اور تجھے اختیار بھی دیا۔ تو وہی اختیار کا استعمال اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کرتا ہے، لیکن زبردستی کسی کا ہاتھ پکڑ کر نافرمانی کی راستے پر لا کر نہیں ڈالتا، صرف بہلانے پھسلانے کا کام ہے شیطان کا، اور انسان اگر اس کے بہکاوے میں آ جائے، اللہ نے اس وقت فرمایا تھا اختیار دیتے وقت کہ جا، میں نے تجھے اختیار بھی دیا، لیکن شیطان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب میں نے باپ کو بہلا کر پھسلا کر گناہ کروا لیا تو ان کی اولاد سے بھی کروا لوں گا۔ اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ تیرا اختیار صرف تھوڑے سے لوگوں پر چلے گا، اور باقی جن کے سامنے میری حقیقت اللہ نے فرمایا واضح ہو جائے گی، ان کے اوپر تیرا اختیار نہیں چلے گا۔ الا فریق من المؤمنین، جو سچے پکے مؤمن ہوں گے، اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر تیرا اختیار نہیں چلے گا۔ بہرحال آج کی پہلی آیت میں اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو ناشکرا بنتا ہے، تو ایسا نہیں کہ شیطان کی زور زبردستی کی وجہ سے بنتا ہے، بلکہ اپنے اختیار سے شیطان کے بہلانے پھسلانے پر وہ ناشکری کر بیٹھتا ہے یا گناہ کر بیٹھتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے امتحان میں ناکام ہو جانے کی وجہ سے پکڑ آیا کرتی ہے۔ یہ پہلی آیت کا مضمون ہے۔ دوسری آیت میں اللہ اہل کفر کے حالات بیان کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ شرک کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات تو بنائی ہے ایک خالق و مالک، ایک اللہ نے، لیکن دنیا میں اللہ نے اپنے اختیارات اللہ نے چاند، سورج، ستاروں کو یا دیوی دیوتاؤں کو دے رکھے ہیں، یا بعض مشرکین یہ سمجھا کرتے تھے
کہ اللہ نے کائنات کو تو بنایا ہے، لیکن یہ چاند، سورج، ستارے یا بت یہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کر سکیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو نہ تو کسی کی سفارش کی ضرورت ہے، اور نہ اللہ اتنا محتاج ہے کہ آسمان اور زمین کو بنانے کے بعد اس کی حفاظت نہ کر سکے، نہ اللہ اتنا محتاج ہے کہ آسمان اور زمین کو بنانے کے بعد اپنے معبودوں کا محتاج ہو جائے۔ اللہ اتنا بھی محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے تو سفارش کرنے کا حق کسی غیرے کو بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جس کو اللہ اختیار دے ان کو اللہ کے دربار میں بولنے کا، سفارش کرنے کا حق ہوگا۔ جیسے انبیاء ہیں، اللہ انہیں حق دے گا قیامت کے دن کہ آپ سفارش کریں، کس کی کریں گے؟ اسی طرح ملائکہ مقربین، اولیاء اللہ، ان کو اللہ اختیار دے گا، یعنی ہر کسی کی تو مجال بھی نہیں ہوگی کہ اللہ کے دربار میں بول پڑے، مجال اس کی ہوگی جو اللہ کے مقرب ہوں گے۔ اس مضمون کو اللہ نے، شرک سے بچنے کے مضمون کو اللہ نے اخیر کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کو رائی کے دانے کے برابر بھی مخلوقات میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ کی مخلوق میں اللہ کے ساتھ کوئی رتی برابر بھی شریک نہیں ہے۔ اور کہتے ہو سفارش کرنے کا حق ہے چاند، سورج، ستارے یا دیوی دیوتاؤں کو، تو اللہ نے فرمایا کہ سفارش کرنے کا حق تو اللہ کے مقرب بندوں، فرشتوں اور اسی طرح نیک بندوں کو ہوگا، تب جب اللہ اجازت دیں گے کہ ہاں تم سفارش کرو، سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ مضمون اللہ نے اخیر کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان بھی انسان کا ہاتھ پکڑ کر گمراہی کے راستے پر زبردستی نہیں ڈال سکتا، وہ صرف بہلا سکتا ہے، گناہ کے کام کو خوبصورت بنا کر پیش کر سکتا ہے، اختیار آدمی کرتا ہے، اور اس امتحان میں ناکام ہو جانے کی وجہ سے سزا اللہ کی طرف سے ملا کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور واقعی ان لوگوں کے بارے میں، کن لوگوں کے بارے میں؟ یعنی جو نافرمان ہوئے ہیں، اور ابھی واقعہ گزرا قوم سبا کے حالات کا۔ اللہ فرماتے ہیں واقعی ان لوگوں کے بارے میں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ابلیس نے اپنا خیال درست پایا۔ خیال کیا تھا کہ جب وہ جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اللہ سے کہا تھا کہ اللہ اگر آدم کی وجہ سے جنت سے نکلا ہوں تو اس کی اولاد کو بھی آنے نہیں دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنا خیال درست پایا، یعنی بہکایا ضرور، چنانچہ یہ یعنی نافرمان اسی کے پیچھے چل پڑے سوائے اس گروہ کے جو مؤمن تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ مؤمنوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور ابلیس کو ان پر کوئی تسلط نہیں تھا، یعنی جو سچے پکے مؤمن ہوتے ہیں، شیطان چاہے ان کو کتنا ہی بہکائے لیکن ان پر حکومت نہیں کر سکتا۔ البتہ ہم نے اس کو بہکانے کی صلاحیت اس لیے دی تھی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے، گویا کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور کون ہے جو آخرت کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگراں ہے۔
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظہیر۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے آپ فرما دیں کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا خدا سمجھا ہوا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ ان کو آسمان اور زمین کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت حاصل ہے، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ ستاروں کو، نہ دیوی دیوتاؤں کو، کسی کو اللہ کے معاملات میں کوئی شرکت حاصل نہیں ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اللہ کی مخلوق اللہ کی مددگار نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اور اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہ چاند کی، نہ سورج کی، نہ ستاروں کی، نہ دیوی دیوتاؤں کی کوئی سفارش کارآمد نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کے لیے خود اس نے سفارش کی، یعنی اللہ نے جس کو سفارش کی اجازت دے دی ہو اس کی سفارش کام دے گی، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ حق بات ارشاد فرمائی، اور اللہ ہی ہے جو بڑا عالی شان ہے، جس کی ذات بہت بلند ہے۔ سبحان اللہ۔